بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء۔ آج ہم 7ویں کلاس کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ اچھا، اس سبق میں کے خاص الفاظ جو ہیں وہ جو آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں وہ ہیں استقبال، باسی، مرغن، قابل رشک، زرنگار، دم نکلنا، تمدن اور فراق انجمن۔ تو یہ خاص الفاظ ہیں۔ اس کا میں آپ کو مطلب بتا دیتا ہوں۔ استقبال ہم کسی کو ویلکم کہتے ہیں، اس کو استقبال کہتے ہیں۔ باسی ظاہر ہے کہ پہلے کی رکھی ہوئی چیز، اسے باسی کہتے ہیں۔ مرغن کہتے ہیں وہ چیزیں جن میں روغن ہو۔ روغن کیا مطلب؟ یعنی گھی بہت زیادہ ہو، اس میں جس میں گھی یا آئل زیادہ ہو اسے کہتے ہیں مرغن۔ قابل رشک یعنی جس پر دیکھ کے آپ کو یہ رشک یعنی یہ آپ محسوس کریں کہ کاش میں بھی ایسے ہی کرتا، مطلب ہے اس سے جلن نہ ہو، حسد کا مادہ نہ ہو۔ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ بھی ویسے ہی کچھ کر سکیں جو یہ شخص کر رہا ہے۔ اس میں یہ نہ ہو کہ ہائے اس نے یہ کیوں کر دیا۔ ہائے کا لفظ مطلب ہے کہ آپ کو حسد ہے اس سے۔ حسد جلن کو کہتے ہیں، تو جلن نہیں۔ قابل رشک کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہیں کہ آپ بھی ویسے ہی بن سکیں، اسے کہتے ہیں قابل رشک۔ زرنگار کہتے ہیں سونے سے نقوش بنانے کو۔ زرنگار یہ ساڑیاں وغیرہ یا جو اچھے کپڑے، جو خواتینی کپڑے ہوتے ہیں، اس پہ جو کام ہوتا ہے اس کو زرنگاری کہتے ہیں۔ دم نکلنا کہتے ہیں، کس کو کہتا ہے دم نکلنا؟ یعنی انسان مطلب کسی مر جانے کو بھی دم نکلنے کہتے ہیں، اور اس کو بھی کہتے ہیں دم نکلنا کہ آپ اس کو دیکھ کے بس آپ کا دم نکلا جا رہا ہے، یعنی خوف پیدا ہو رہا ہے آپ کو، دم نکلنا اس کو بھی کہتے ہیں۔ تمدن کہتے ہیں قوموں کی ترقی کو۔ تمدن یعنی جو بود و باش ہے انسان کی، جو طریقہ رہائش ہے، اس کو کہتے ہیں تمدن۔ فراق انجمن، فراق کہتے ہیں جدائی کو، اور انجمن کہتے ہیں محفل کو۔ محفل سے جدائی، اس کا مطلب ہے فراق انجمن۔ اچھا جناب، اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق پہلے شروع کرتے ہیں۔ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کے تلفظ سے اچھی طرح آگاہ ہو سکیں۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ اس کی ننیال گاؤں میں ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات میں احمد، اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ وہ گاؤں کے قریبی قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا۔ وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ احمد اور بلال اپنے ماموزاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ دھان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے۔ اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو مومانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بات چیت بھی ہوتی رہی۔ آئیے ہم بھی ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ اب یہ گفتگو ہے، بڑی دلچسپ گفتگو ہے، اس کو شروع کرتے ہیں۔ احمد کہتا ہے اپنی مومانی جان سے، احمد مومانی جان ابھی تو شام ہوئی ہے اور آپ نے رات تک کھانا بھی لگا دیا۔ آپ لوگ رات تک کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ مومانی جان نے کیا جواب دیا؟ مومانی جان، احمد میاں ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں رات کو جلد سونے
اور صبح اٹھنے کا رواج ہے۔ شہروں میں تو لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، اس لیے وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ حسن جو اس کا جو بھائی ہے، اس کا جو کزن ہے، اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد جاگنا صحت کے لیے مفید ہے۔ اس دوران اب نانا جان کیا بولتے ہیں؟ نانا جان: شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ احمد نے کیا کہا؟ احمد: نانا جان، شہر کی اکثر خواتین موٹاپے کے شکار ہوتی ہیں، مگر یہاں گاؤں میں رہنے والی اکثر خواتین دبلی پتلی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نانا جان: بھائی دیہاتی عورتیں سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں، وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، کھیتوں میں بھی ایک آدھ چکر لگ جاتا ہے، جبکہ شہروں میں رہنے والی خواتین سارا دن گھر میں بیٹھے بیٹھے گزار دیتی ہیں۔ نانی جان کیا بولی؟ نانی جان: موٹاپے کی ایک اور وجہ غذا کا استعمال بھی ہے۔ دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ احمد کے ابا جان وہ بھی بولے۔ احمد کے ابا جان کیا بولتے ہیں؟ واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذائیں میسر ہیں۔ شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ حسن: میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا۔ ان گھروں کے صحن تو تھے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے دیہات میں بڑے بڑے صحن ہوتے ہیں، ان میں درخت بھی لگے ہوتے ہیں۔ شہروں میں اتنے مہنگے مکان ہوتے ہیں، ظاہر وہاں پہ اتنی مہنگی زمین لے کے کون مکان بنائے، تو زیادہ غریب لوگ بیچارے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں۔ اچھا، احمد کے ابا جان کیا کہتے ہیں؟ احمد کے ابا جان: بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ امیر آدمی تو شہروں میں بھی بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، مگر عام اور غریب آدمی چھوٹے چھوٹے تنگ و تاریک مکانوں میں رہنے پر مجبور ہے۔ شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہیں، ان عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے مقامات پر رہنے والوں کے چہرے زرد اور مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ بلال: ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں، تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ تو ماموں جان کیا فرماتے ہیں ان کے کہ دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن: آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان: پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا۔ بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، کنووں سے پانی نکالتے، گندم کی گہائی کرتے تھے، مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔ اس طرح اب کنواں کہیں نظر نہیں آتا، اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ بلال: میں نے تو سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں۔ نانا جان: بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو۔ اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے۔ بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے۔ موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ ممانی جان: میں جب لاہور گئی تھی، سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھو تو میرا تو دم ہی نکلنے لگا تھا۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ نانی جان: میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔
ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، بھائی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ احمد کے ابا جان: اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں۔ جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ حسن: پھوپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان: دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلے لے لیتے ہیں۔ اس طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حسن: ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے۔ شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی جان: بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ حسن: اچھا پھوپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ نانا جان: بھائی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے، اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ احمد کے ابا جان: میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے، اور شعر وہ کیا ہیں؟ واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زرنگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ تو جناب یہ تھا آج کا سبق۔ دلچسپ سبق ہے، اچھا سبق ہے، آپ بھی پڑھیں اور لطف لے کر پڑھا کریں، کیونکہ تعلیم جو ہے اگر اس کو آپ لطف لے کے پڑھیں گے، مزہ لے کے پڑھیں گے تو زیادہ اچھی طرح سمجھ بھی آئے گی اور آپ کی یادداشت میں باقی بھی رہے گی اور آپ کو اس کا رزلٹ امتحانوں میں اچھا ملے گا۔ تو جناب اب ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی جانب۔ مشق اس کی شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مشق میں سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں۔ احمد اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ تو جواب ہے اس کا، گرمیوں کی تعطیلات گزارنے۔ دوسرا سوال ہے، گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ جواب، گاؤں کی فضا ہری بھری تھی۔ پھر سوال ہے کہ دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ جواب، اس لیے کہ گاؤں کی خواتین سارے دن کام میں مصروف رہتی ہیں، گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرنے کے بعد کھیتوں میں بھی ایک آدھ چکر لگ جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب، ایسے گھروں میں رہنے والوں کے چہرے زرد اور مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر سوال ہے، بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا سبب ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بڑے شہروں میں گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہوتی ہیں اور ان میں سے نکلنے والے دھوئیں سے فضا آلود ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ پرانے دیہاتوں میں گھر اور سڑکیں کچی ہوتی تھیں،
اس کے علاوہ بجلی اور فون بھی نہیں ہوتے تھے، جبکہ آج کے دیہاتوں میں مکانات پختہ بن گئے ہیں اور سڑکوں کا جال پھیلا دیا گیا ہے۔ اکثر دیہات میں بجلی آ گئی ہے اور موبائل فون تو سب کے پاس ہے۔ پھر سوال ہے، لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتوں کے علاوہ اگر کارخانے لگائے جائیں تو کوئی دیہات چھوڑ کر نہ جائے۔ یہ سوال نمبر 1 ختم ہوا، اس کے سارے جز میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، خالی جگہوں کو پر کرنا ہے اس میں۔ تو اس میں کہا گیا کہ خالی جگہوں کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد کی مدد سے پر کریں۔ خط کشیدہ کا مطلب ہے کہ جس لفظ کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے اسے کہتے ہیں خط کشیدہ۔ کشیدہ مطلب لائن لگی ہوئی ہے، اور اگلا لفظ ہے کہ خط کشیدہ لفظوں کے متضاد کی مدد سے۔ متضاد کا مطلب ہے اس کا الٹ، یعنی جس لفظ کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے اس کا جو الٹ لفظ ہے وہ آپ نے اس خالی جگہ پہ لکھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مہمان نے ڈیش کا شکریہ ادا کیا۔ تو یہاں جو لائن لگی ہوئی وہ لگی ہوئی ہے مہمان کے نیچے، تو اس کا جو الٹ ہے مہمان کا الٹ کیا ہے؟ میزبان۔ تو کیا سوال کیسے بنے گا کہ مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا۔ اگلا سوال، میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں ڈیش ہے، اور یہاں لائن کس کے نیچے لگی ہے؟ فارغ کے نیچے۔ تو فارغ کا جو الٹ ہے وہ کیا ہے؟ مصروف۔ تو فقرہ ہو جائے گا میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں مصروف ہے۔ اگلا فقرہ ہے، وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے صبح ڈیش سے اٹھا ہے۔ تو لائن کس کے نیچے لگی ہے؟ جلدی کے نیچے۔ وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا ہے۔ اگلا ہے، دیہاتی اور ڈیش زندگی میں بہت فرق ہے، اور لائن کس کے نیچے لگی ہے؟ دیہاتی کے۔ تو دیہاتی کا الٹ کیا ہے؟ شہری۔ تو دیہاتی اور شہری زندگی میں بہت فرق ہے۔ تازہ روٹی کھاؤ، ڈیش کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ تو لائن لگی ہوئی ہے تازہ کے نیچے، تو تازہ کا جو الٹ ہے وہ کیا ہے؟ باسی۔ تو تازہ روٹی کھاؤ، باسی روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ امیروں کو ڈیش کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس ڈیش میں لائن کس کے نیچے لگی ہے؟ امیروں کو۔ امیروں، تو امیروں کا جو الٹ ہے متضاد کیا ہے؟ غریبوں۔ امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی اس کا اگلا سوال ہے کہ ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں ڈیش چھا جائے گا۔ نشان کس کے نیچے، لائن کس کے نیچے لگی ہے؟ روشنی کے۔ تو روشنی کا جو الٹ ہے وہ کیا ہے؟ اندھیرا۔ تو سوال یہ بن جائے گا، ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں اندھیرا چھا جائے گا۔ تو آپ نے اندھیرا لکھنا ہے یہاں پر۔ دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر ڈیش ہوتے ہیں۔ تو لائن لگی ہوئی ہے کس کے؟ کھلے کے نیچے۔ تو کھلے کا جو متضاد ہے یا الٹ لفظ ہے وہ ہے تنگ۔ تو یہاں پہ آپ ڈیش میں تنگ لکھ دیجئے کہ دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر تنگ ہوتے ہیں۔ اگلا ہے، آگے اسکول ہے، گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار ڈیش کر دو۔ اور لائن کس نیچے لگی ہے؟ تیز کے نیچے۔ تو تیز کا جو ہے وہ اس کا الٹ کیا ہے؟ آہستہ۔ اس کا فقرہ یوں بن جائے گا، آگے اسکول ہے، گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار آہستہ کر دو۔ اگلا جو وہ ہے فقرہ جملہ جو ہے وہ کیا ہے کہ کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف ڈیش دکھائی دیتے ہیں، ڈیش مکان دکھائی دیتے ہیں۔ تو کچے کا الٹ کیا ہے؟ متضاد کیا ہے؟ پکے۔ تو فقرہ ہو جائے گا کہ کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف پکے مکان دکھائی دیتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 3، واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کریں۔ تو یہاں جو لفظ لکھے ہیں میں اس کو ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ یہاں لفظ لکھا ہے تعطیلات۔
تعطیلات جمع ہے، اس کا جو واحد ہے وہ ہو جائے گا تعطیل۔ اگلا لفظ ہے قصبہ، قصبہ واحد ہے، اس کی جو جمع ہے وہ ہے قصبات۔ اگلا لفظ ہے عمارات، عمارات جمع ہے اور اس کی جو واحد ہے وہ ہے عمارت۔ مسجد، مسجد واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ مساجد۔ اگلا لفظ ہے مقامات، مقامات جو ہیں وہ جمع ہے اور اس کا جو واحد ہے وہ ہے مقام۔ اگلا لفظ ہے مواقع، مواقع جمع ہے اور اس کا جو واحد ہے وہ ہے موقع۔ اگلا لفظ ہے آلات، آلات جمع ہے اور اس کا جو واحد ہے وہ ہے آلہ۔ اگلا لفظ ہے مکان، مکان واحد ہے اور اس کی جمع ہے مکانات۔ اگلا لفظ ہے مراکز، مراکز جو ہے وہ جمع ہے اور اس کی جو واحد ہے، اس کا جو واحد ہے وہ ہے مرکز۔ اچھا جناب، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کسی مستند لغت کی مدد سے ان لفظوں پر اعراب لگائیں۔ وہ اعراب تو آپ لگا لیجیے گا، تو بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بعد میں جب آپ مجھ سے اس کے نوٹس دیں گے تو اس میں وہ تمام میں نے لکھ دیا وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، یہ جملے، پانچواں سوال ہے، یہ جملے دیکھیے۔ آج کل بازار میں خربوزہ عام مل رہا ہے، عین الف میم، عام مل رہا ہے۔ دوسرا جملہ ہے آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے، الف مدہ میم ساکن، آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے۔ اب یہ آم، وہ بھی اس کی آواز ایسی ہے اور اس آم کی آواز بھی ویسی ہے۔ ایک آم کا مطلب ہے آسانی سے ہر جگہ، اور دوسرے آم کا مطلب ہے ایک پھل۔ الف مدہ میم ساکن آم، پھل کا نام ہے آم، اور جو اوپر لکھا ہے خربوزہ عام مل رہا ہے، تو عام جو ہے وہ عین سے ہے، عین الف میم، عام کا مطلب ہے ہر جگہ، عام طور پر۔ تو عام اور عام کا املا مختلف ہے مگر آواز ایک جیسی ہے۔ ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ متشابہ یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے، لیکن مطلب الگ ہوتا ہے، ان کا مطلب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ آپ حل اور حل کا فرق جملوں کی مدد سے واضح کریں۔ اب ایک حل ہے ہے لام زبر حل، یہ حل جو ہے یہ وہ حل ہے جس سے کھیتوں میں زمین کو برابر کرتے ہیں، حل جوتنا، حل لگانا۔ دوسرا لفظ ہے حل، ہے بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے کے ساتھ تھا، حل چھوٹی ہے لام زبر حل، وہ آلہ جس سے کھیتوں میں کام ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے بڑی ہے کے ساتھ حل، اس کا مطلب ہے حل یعنی اس کو کسی بھی مسئلے کو حل کرنا، اس کا مطلب واضح کرنا، یہ وہ حل ہے۔ اچھا، ہم نے جو اس کے جملے بنانے ہیں تو چلے دیکھیں، جملے بنائے ہم نے۔ پہلا جملہ ہے اچھی طرح حل چلانے سے فصل بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہ حل ہے چھوٹی ہے والا حل، اچھی طرح حل چلانے سے فصل بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب بڑی ہے والا حل جو ہے اس کا فقرہ بنانا ہے کہ ہر مشکل کا ایک حل بھی ہوتا ہے، ہر مشکل کا ایک حل بھی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، جملے میں استعمال کریں۔ کیا کیا الفاظ ہیں؟ ترس جانا، دوبھر، ماحول، کام دھندہ، نقل مکانی۔ تو ہم اس کے فقرے بناتے ہیں۔ ترس جانا کا جو فقرہ ہے وہ یوں ہوگا کہ جملہ جو ہے وہ یوں ہوگا کہ بھائی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تو آپ کی صورت کو ترس گئے۔ سمجھ میں آ گیا نا آپ کے؟ بھائی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تو آپ کی صورت کو ترس گئے۔ تو اس سے مطلب واضح ہو گیا، ترس جانا یہ مطلب کیا ہے۔ اچھا، اگلا ہے دوبھر۔ اب دوبھر کا جو جملہ ہے، یہ فقرہ ہے وہ یوں ہوگا جملہ کہ کلاس میں خاموش بیٹھو، تم نے تو لیکچر سننا دوبھر کر دیا ہے۔ دوبھر کا مطلب ہے مشکل، کہ کلاس میں خاموش بیٹھو، تم نے تو لیکچر سننا دوبھر کر دیا ہے۔ اگلا لفظ وہ ہے ماحول۔ اس کا جملہ ہوگا کہ سازگار ماحول مل جائے تو ہماری قوم بہت ترقی کر سکتی ہے۔ اگلا فقرہ ہے کام دھندہ۔ اس کا جو جملہ ہے وہ یوں ہوگا کہ تمہارے پاس کوئی کام دھندہ نہیں، سارے دن گلی میں کھیلتے رہتے ہو۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے نقل مکانی۔
نقل مکانی کا جملہ جو ہے وہ یوں ہوگا کہ نقل مکانی بھی ایک مجبوری ہے، ورنہ اپنا دیس کون چھوڑتا ہے۔ اب سوال نمبر 7، کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے جملے دیکھیے۔ کالم الف میں لکھا ہے کہ مریض دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کالم بے میں اسی بات کو کیسے لکھا ہے؟ مریض روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ پھر کالم الف میں لکھا ہے وہ آئے روز ظفروال جاتا رہتا ہے۔ کالم بے میں کیا لکھا ہے؟ وہ آئے دن ظفروال جاتا رہتا ہے۔ کالم الف میں کیا لکھا ہے؟ شور نہ ڈالو۔ کالم بے میں کیا لکھا ہے؟ شور نہ مچاؤ۔ اچھا، اب اس میں کیا تفصیل کیا ہے اس کی؟ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط ہیں۔ یہ جو لکھا ہے نا کہ مریض دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور وہ آئے روز ظفروال جاتا رہتا ہے، اور تیسرا ہے کہ شور نہ ڈالو، یہ تینوں غلط ہیں۔ مطلب آپ تو سمجھو گے ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصل میں اس کو ہوتا یہ ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم تو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اہل زبان ان کو اس طرح نہیں بولتے۔ اہل زبان کا مطلب یہ ہے کہ جن کی مادری زبان وہ ہوتی ہے، جب سے اردو جن کی مادری زبان ہے وہ جس طرح بولتے ہیں وہی صحیح طریقہ ہے، اور یہ ہر زبان کا یہی اصول ہے۔ اب جیسے ہم انگریزی پڑھتے ہیں، اگر ہم انگریزوں کی طرح انگریزی کو نہیں بولیں گے تو بہت سے لفظ ہم غلط بولیں گے، حالانکہ ہم اس کے سپیلنگ کر کے ہم اس کو بول لیں گے، لیکن تلفظ میں اگر فرق آ جائے گا تو اس کے معنی بدل جائیں گے۔ پھر تو اسی طرح کوئی سی زبان ہو، عربی کا بھی ایسا ہی ہے کہ عربی میں جو عرب جس طرح بولتے ہیں عربی کو، ہم نے اس طرح بولنا ہے۔ اگر ہم اس طرح نہیں بولیں گے تو ہم کچھ بولتے چلے جائیں گے، اور سمجھ میں نہیں آئے گا پھر لوگوں کی یہ کیا بولا ہے اس نے، اور یا غلط بولیں گے۔ تو چلیں اس کی تفصیل انہوں نے دی آپ کتاب میں کہ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط ہیں، جبکہ ان کے سامنے کالم بے میں دیے گئے جملے درست ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل زبان اس طرح نہیں بولتے۔ ہم کوئی بھی زبان بولتے وقت اہل زبان کی پیروی کرتے ہیں۔ پیروی کرتے کیا مطلب؟ جیسے وہ بولتے ہیں ویسے ہی ہم بھی بولتے ہیں۔ اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں۔ روزمرہ میں لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلے صفحے پر دیے گئے جملے روزمرہ کے لحاظ سے غلط ہیں، ان کی درستی کریں، مطلب ان کو صحیح کر کے لکھنا ہے۔ اچھا، اب کیا ہے دیے ہوئے اس پہ جملے لکھے ہیں؟ وہ لکھے ہیں میری بات کا برا نہ منائیں، میری بات کا برا نہ منائیں۔ تو اس کا جو صحیح جو فقرہ ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ جو صحیح جو اہل زبان بولتے ہیں جو روزمرہ کیا ہے اس کا؟ میری بات کا برا نہ مانے۔ حالانکہ بات ایک ہی ہے، لیکن جو اہل زبان بولتے ہیں وہ یوں ہے میری بات کا برا نہ مانے۔ دوسرا جملہ ہے آپ ناروال سے کب واپس لوٹے۔ اب واپس اور لوٹے ایک ہی لفظ ہے، تو اس لیے یہ جملہ غلط ہے۔ تو اس کا جو صحیح جملہ ہوگا وہ ہوگا آپ ناروال سے کب واپس آئے۔ اچھا، اگلا جملہ ہے میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ حاصل کیا۔ اب استفادہ بھی حصول کو کہتے ہیں اور حاصل کیا، تو لہٰذا یہ جملہ غلط ہو گیا۔ اور صحیح جملہ کیا ہوگا اس کا کہ میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا۔ حاصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ استفادے کا مطلب ہی حصول ہے، کسی چیز کو حاصل کرنا اس کو استفادہ کہتے ہیں، لہٰذا دو مرتبہ ایک ہی چیز کو کہنا غلط ہے۔ تو صحیح جملہ ہے میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا۔ اگلا جملہ ہے کہ اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے۔ حالانکہ بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن جملہ غلط ہے۔ صحیح جملہ کیا ہوگا اس کا؟ اس میں ناراضگی کی کون سی بات ہے؟ کیا بات نہیں، کون سی بات ہے۔ اگلا جملہ ہے گالی نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں۔ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ گالی بری چیز ہے، لیکن گالی نکالنا جو ہے وہ روزمرہ نہیں ہے۔ روزمرہ کیا ہے؟ گالی دینا شریفوں کا شیوا نہیں۔ اگلا فقرہ ہے کہ میرے کو بازار جانا ہے۔ یہ جملہ غلط ہے۔ روزمرہ کیا ہے اس کا؟ مجھ کو بازار جانا ہے، مجھ کو بازار جانا ہے، تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ جناب آج کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔
اب آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو تمام آئندہ کی ویڈیوز وقت پہ ملتی رہیں. اور اپنے دوستوں سے بھی کہیے، باقی جو پڑھنے والے بچے ہیں، کیونکہ یہ جو چینل ہے میرا، میں اس پہ 5ویں کلاس سے 12ویں کلاس تک 5ویں کلاس سے 12ویں کلاس تک کے جو اردو لازمی کا مضمون ہے اس کے تمام اسباق آپ کو میں پڑھاؤں گا. تو جو بچے 5ویں کلاس سے 12ویں کلاس تک کے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ خود بھی اس سے مطلب ایک فائدہ حاصل کریں اور اپنے باقی دوستوں کو بھی بتائیں، کیونکہ اس پہ خاصی محنت ہو رہی ہے اور یہ ایک قومی فریضے کے طور پہ میں اس کو کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے نمبر حاصل کر کے اپنا گریڈ بہتر کر سکیں. لہٰذا آپ لوگ بھی اس میں مطلب ہے کہ اپنا حصہ ڈالیے، اور اس میں آپ کا حصہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.